السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو NRO اب کی بار۔ ناظرین، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ ویسے تو کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے حالات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ دوسرا، جب بات ہو آپ کی اولاد کی تو تب کون کتنا قریبی رشتہ دار ہے، کس کا کتنا خون کا رشتہ ہے، تب یہ ساری باتیں بھی میٹر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے آپ کو خود ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، خود ان کے ڈیسیجنز لینے ہیں اور خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ یہ نہیں کریں گے تو جو آگے آؤٹ کم آئے گا یا جو رزلٹ نکلے گا اس کے ذمہ دار بیسیکلی تو آپ خود ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے دوسروں پہ بھروسہ کیا اپنی اولاد کے معاملے میں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں۔ دو کیسز آئے ہیں سامنے۔ ایک کیس ہے جس میں ایک 5 سالہ بچی کا نکاح کروا دیا گیا ماں باپ کو پریشرائز کر کے، اور دوسرا کیس ہے جس میں ایک 6 سالہ بچی کو اس کے اپنے ماموں اور ممانی نے تشدد کا نشانہ بنایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ دونوں کیسز سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں، سب کو ان کیسز سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے معاملے میں کسی دوسرے تیسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، جس دوسرے کیس کی میں بات کر رہی ہوں اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں یہ کیس سامنے آیا ہے اور 6 سال کی بچی تھی جو 3 مہینے سے اپنے ماموں سلمان اور مامی سمرین کے ساتھ رہ رہی تھی، اور ایک دن سلمان نے اپنی بہن کو کال کی، جو بچی کی والدہ تھیں، وہ لاڑکانہ میں رہتی تھیں، اور ایک دن سلمان نے اپنی بہن کو کال کی آمنہ کو کہ تمہاری بیٹی بہت بیمار ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے ماں تھی، ماں تڑپ گئی اپنی بیٹی کی تکلیف سن کے۔ تو جب ماں پہنچی کراچی تو ماں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی 6 سالہ بچی کے جسم پہ نشانات ہیں۔ آمنہ نے اپنے دوسرے بھائی سے رابطہ کیا جس کا نام ہے رفیق لاشاری، اور ایک FIR درج کرائی گئی۔ پہلے بچی کو ہاسپٹل لے کر گئے اور اس کے بعد پھر ایک FIR درج کرائی سلمان اور سمرین کے خلاف کہ انہوں نے بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس FIR میں لکھا ہوا تھا کہ بچی 3 مہینے سے اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہ رہی تھی، بچی کی عمر 6 سال ہے اور بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، بچی کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، بچی کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا گیا ہے، چھری سے بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے، اور یہ بھی FIR میں لکھا ہوا تھا کہ بچی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بچی مر جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو کال کر دی، آمنہ کو کال کر دی کہ تمہاری بچی بیمار ہے، تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ آ سکے۔ لیکن جب آمنہ نے یہ دیکھا تو آمنہ نے FIR درج کرائی، اور ملیر کینٹ کے SSP عرفان بہادر کا کہنا یہ ہے کہ جب بچی کا پورا معائنہ کیا گیا، اس کیس کی انویسٹیگیشن کی گئی، تو پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ صرف تشدد نہیں ہوا، بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سمرین اور جو سلمان تھے بچی کے پہلے ماموں ممانی جن کے ساتھ وہ بچی رہ رہی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ ماموں اور ممانی کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں گے، لیکن یہاں پر ایک ماموں اور ممانی، جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھانجی سے ماموں سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہوگا، لیکن یہاں پر وہی ماموں درندہ صرف نکلے، اور ان کی جو اہلیہ تھی سمرین، وہ اس سے بھی بڑی کوئی ڈائن نکلی کہ انہوں نے اپنے ہی خاندان کی بچی کو نہیں چھوڑا۔ اور مجھے تو یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت ہو کے آپ دوسری عورت پر، دوسری بچی پر ظلم کر کیسے سکتے ہیں؟ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، عورت ہی دوسری عورت پہ ظلم ڈھا رہی ہے، دوسری عورت کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ درندگی اور سفاکیت اتنے عروج پر ہے کہ لوگوں کو اپنے خونی رشتوں کا ہی پاس نہیں رہا۔ باہر جا کے آپ نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ آپ کے بچے آپ کے گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سارے واقعے کا IG سندھ نے نوٹس لیتے ہوئے جو SSP عرفان بہادر ہیں ان کو ہدایات جاری کی کہ اس معاملے کی جلد سے جلد انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی جائے، تاکہ یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے تو کسی بھی بچی کے لیے اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کا رویہ قبول نہیں ہے، اور پھر آپ کے ہی خاندان کی بچی ہے اور آپ اس کے ساتھ اتنی سفاکیت دکھا رہے ہو،
وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا تھا کہ جب اس بچی کا معائنہ کیا گیا تو اس پہ صرف تشدد کے نشانات نہیں تھے، بلکہ اس پہ جنسی جو زیادتی تھے وہ بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے۔ اور ڈاکٹر سمیہ نے کہا کہ بچی کے سیمپلز لے لیے ہیں، ڈی این اے سیمپلز لے لیے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے نا رپورٹ بنے گی، اب انویسٹیگیشن ہوگی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچی اس وقت اتنی شوق کی کیفیت میں ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر پا رہی، اور اس وقت وہ زیر علاج ہے۔ ناظرین، اب جس دوسرے کیس کے بارے میں نے بات کی تھی کہ 5 سالہ بچی کا نکاح کر دیا گیا ہے، اب اس کی ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے بلوچستان کے ضلع خضدار میں 5 سالہ بچی کی جبری شادی کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ عدالت نے بلوچستان کی حکومت سے اس معاملے پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس سید محمد انور نے منگل کو اس معاملے کی سماعت کی تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر چیف جسٹس شرعی عدالت کا کہنا تھا کہ ایسا واقعہ ہماری شریعت کے سخت خلاف ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ بچی کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ نکاح خواہاں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچی کا نکاح جس لڑکے سے پڑھوایا گیا ہے اس کی عمر 12 سے 13 سال کے قریب ہے۔ بچی کے بھائی نے فدا حسین نے بتایا کہ ہم نے بچی کے سسر کو کہا تھا کہ جب بچی بالغ ہو جائے گی ہم تب نکاح کروائیں گے، لیکن بچی کے سسر نے زبردستی پہلے نکاح کروایا اور اس کے بعد پھر زبردستی بچی کو اپنے پاس روک بھی لیا۔ اب ناظرین، یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی وٹے سٹے کا ہے۔ یہ ایک فیملی کے ایک بیٹا اور بیٹی، جن میں جو بیٹا تھا وہ بالغ تھا، جس کی عمر شادی کی تھی، لیکن جو اس کی بہن تھی اس لڑکے کی وہ چھوٹی تھی، وہ 5 سال کی تھی۔ اور دوسری فیملی جس میں جو لڑکی تھی وہ بالغ تھی اور جو لڑکا تھا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، وہ شادی کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کچھ کمیونٹیز یا کچھ ہمارے جو ملک میں قبائل ہیں یا کچھ ایریاز کہہ لیں، وہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ وٹے سٹے کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ ایک سائڈ پہ ایک بھائی بہن ہوں گے اور ان کی شادی اسی گھر میں ہوگی جہاں پر ان کو بھائی اور بہن دونوں کا رشتہ مل جائے گا۔ تو ایک کی بہن دوسرے کے گھر جائے گی اور دوسری کی پہلے کے گھر جائے گی۔ تو یہ والا کانسیپٹ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں ابھی ہے، اور یہ زیادہ تر یہ جو پسماندہ علاقے ہیں یہاں پر اس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سنگل لڑکے کی شادی نہیں کرا سکتے، ضروری ہے اس کی بہن یا اس کی کوئی بھی اس کے وٹے میں جانی چاہیے تو ہی اس کو لڑکی ملے گی۔ تو یہ ایک خیر کانسیپٹ ہے۔ تو یہی والا کانسیپٹ یہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی بالغ تھے جن کی شادی ہونی تھی، لیکن کیونکہ وٹے سٹے کے بغیر نہیں ہو سکتی تو دوسرے جو بچے نابالغ تھے ان کا بھی رشتہ طے کر دیا گیا کہ جب یہ بالغ ہوں گے تو تب ان کی شادی کروا دی جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ لوگ شادی کرنے پہنچے پہلے جوڑے کا نکاح پڑھوانے پہنچے تو وہاں پر پھڈا ڈال دیا گیا کہ نہیں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا نکاح پہلے ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑوں کا نکاح ہوگا۔ سب نے سمجھانے کی کوشش کی اس شخص کو، لیکن وہ نہیں مانا، جس کی وجہ سے چاروں نہ چار ان بچوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، پھر یہ طے پایا کہ اب رخصتی اس وقت ہوگی جب یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں گے، کیونکہ 5 سال کی بچی وہ ابھی اس کا بچپن شروع ہوا ہے اور آپ اس کی شادی کرا دو، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، کہیں پہ یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ تو بچی کے گھر والوں نے کہا کہ جب وہ بالغ ہو جائے گی ہم رخصتی تب کریں گے۔ لیکن ناظرین، جب رخصتی کا وقت آیا تو اس وقت وہ چھوٹی بچی کو اپنے گھر میں روک لیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ ہماری بہو ہے اور ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، جس کے بعد بچی کے والدین اور جتنے بھی رشتہ دار تھے سب نے اس شخص کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چھوٹی بچی ہے اور وہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، لیکن وہ شخص اپنی ضد پہ اڑ گیا کہ میری بیٹی اس صورت میں رخصت ہوگی یہاں سے جب میری بہو اس گھر میں آئے گی، تو جس کی وجہ سے جب معاملہ بگڑنے لگا تو جو بچی کے گھر والے تھے وہ چلے گئے اپنے گھر۔ اس کے بعد یہ معاملہ جب اٹھایا گیا، جب پولیس تک یہ بات گئی، اس بات کی انویسٹیگیشن کی گئی، تو وہ جو شخص تھا جس نے یہ زبردستی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے بچی کو روک لیا تھا، ان دونوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔
لیکن یہاں پر جو وہ مولوی تھا، جو وہ نکاح خواہ تھا جس نے اس نابالغ بچی کا نکاح پڑھوایا تھا، وہ فرار ہو گیا، اس کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ ناظرین، بچی کے بھائی فدا حسین نے بتایا کہ ہم نے بچی کے سسر کو کہا کہ جب بچی بالغ ہوگی تو ہی ہم اس کی شادی کروائیں گے، لیکن سسر نے نہ صرف زبردستی نکاح پڑھوایا بلکہ بچی کو اپنے گھر میں ہی روک لیا۔ خضدار پولیس کے ایس ایس پی جاوید غرشین نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پولیس نے کارروائی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں جو بچی کا سسر ہے وہ شامل ہے، لیکن جو نکاح خواہ ہے اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا، وہ فرار ہو چکا ہے۔ مقامی سطح پر عدلی بدلی یا وٹا سٹا کے اس واقعے میں ملوث دونوں فریقین کا تعلق ضلع خضدار سے ہے۔ ان میں سے ایک فریق کا تعلق خضدار شہر کے علاقے کھٹان سے، جبکہ دوسرے فریق کا تعلق خضدار کی تحصیل زہری سے ہے۔ کمسن بچی کی نکاح سے متعلق درج ایف آئی آر کے مطابق تحصیل زہری سے تعلق رکھنے والے محمد میرا جی منگل نے اپنے بیٹے فدا حسین کا رشتہ خضدار شہر کی رہائشی مہر علی میرا جی کی بیٹی سے طے کروایا تھا، جبکہ بدلے میں محمد میرا جی کی بیٹی کا رشتہ مہر علی کے بیٹے سمیع اللہ سے طے کیا گیا تھا۔ ان میں سے محمد میرا جی کے بیٹے فدا حسین اور ان کی منگیتر بالغ تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مہر علی کے بیٹے کی عمر نہ صرف کم تھی بلکہ ان کی منگیتر کی عمر تو بہت ہی زیادہ کم تھی، جو کہ ایف آئی آر کے مطابق صرف 5 سال بتائی جا رہی ہے۔ بالغ ہونے کے باعث فدا حسین کی شادی کے لیے 24 اکتوبر کا دن مقرر کیا گیا تھا اور اسی روز ان کی بارات کٹھان میں دلہن کے گھر پہنچی، لیکن نکاح سے پہلے مہر علی نے ایک شرط رکھ دی۔ کمسن بچی کے والد محمد میرا جی کی جانب سے درج کروائی گئی ایف آئی آر کے مطابق چونکہ ان کا بیٹا اور ان کی منگیتر بالغ تھے تو مہر علی سے خواہش ظاہر کی کہ دونوں کی شادی کروائی جائے، جس میں مہر علی نے آمادگی ظاہر کی۔ محمد میرا جی کے مطابق ہم 24 اکتوبر کو بارات لے کر کٹھان میں مہر علی کے گھر پہنچے اور جب رات 8 بجے نکاح کی رسم شروع ہوئی تو مہر علی نے میرے بیٹے فدا حسین کا نکاح پڑھوانے سے پہلے اپنے بیٹے سمیع اللہ کا نکاح میری بیٹی سے پڑھوانے کی شرط رکھی۔ مہر علی نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے بیٹے سمیع اللہ کا نکاح پڑھواؤں گا، اس کے بعد آپ کے بیٹے فدا حسین کا نکاح ہوگا۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں مہر نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہوگی، یعنی کہ پورا ان کو پریشرائز کیا گیا، پورا ان کو ٹارچر کیا گیا بچی کا نکاح کروانے کے لیے۔ محمد میرا جی کے مطابق انہوں نے ان کی کافی منت سماجت کی کہ بچی بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ حافظ محمد خدا رانی کے ذریعے پہلے میری کمسن بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھوایا اور اس کے بعد میرے بیٹے کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروایا۔ فدا حسین نے بتایا کہ سب نے میرے سسر کو اس بات سے منع کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جتنے بھی رشتہ دار تھے، پڑوسی تھے، سب نے ان کو سمجھایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے گی اس وقت اس کی جو شادی ہے وہ آپ کے بیٹے سے ہی کروائی جائے گی، ہم کہیں اور رشتہ نہیں کریں گے، ہم زبان کے پکے ہیں۔ لیکن جو بچی کے سسر تھے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد مجبوراً ہمیں ان کی بات ماننا پڑی اور میرے نکاح سے پہلے میری بہن کا نکاح ان کے بیٹے کے ساتھ پڑھوایا گیا۔ بلوچستان کے قبائلی سماج میں کمسن بچیوں کے رشتے بھی طے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی رخصتی اس وقت کروائی جاتی ہے جب وہ بالغ ہوتی ہیں یا لڑکپن کی عمر میں داخل ہو رہی ہوں۔ لیکن محمد میرا جی کی بیٹی کی عمر بہت کم تھی، اس لیے نکاح کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر زہری لے جانا چاہتے تھے، مگر ایف آئی آر کے مندرجات کے مطابق مہر علی نے کمسن بچی کو جانے نہیں دیا۔ محمد میرا جی کے مطابق جب ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس وقت مہر علی نے اپنے دوسرے ساتھی شکر علی کے ساتھ مل کر بچی کو زبردستی اسی گھر میں روک لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل محلہ اور دیگر لوگوں نے مہر علی کی منت سماجت کی، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور میری بیٹی کو نہیں جانے دیا، جس پر ہم مجبوراً اپنے گھر واپس آ گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے جو بچی کے والدین تھے وہ بارات لے کر واپس اپنے گھر آ گئے، کیونکہ ان کی سنی نہیں جا رہی تھی۔ وہ شخص مہر علی جو تھا وہ اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایس ایس پی خضدار جاوید غرشین نے بتایا ہے کہ جو ہی کمسن بچی کی شادی کا معاملہ رپورٹ کیا گیا ہے، جب پولیس کے علم میں یہ بات آئی ہے تو انہوں نے فوری کارروائی شروع کر دی اس معاملے پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے مہر علی سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور بچی کو بازیاب کروا کے اس کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔
اس واقعے کی FIR خوزدار شہر میں صدر پولیس اسٹیشن میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کے تحت درج کی گئی ہے۔ ناظرین، جب یہ کیس پولیس کے علم میں آیا تو انہوں نے فوری اس پہ کارروائی کی، بچی کو بازیاب کروایا، جو مہر علی تھا اس کو گرفتار کر لیا، اس کے دوست سمیت شکر علی جس نے اس کی اس سارے معاملے میں مدد کی تھی، بچی کو وہاں پر روکے رکھنے میں جس شخص نے مدد کی تھی، ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لیکن جو نکاح خواہ تھا جس نے ایک نابالغ بچی کا نکاح پڑھوایا تھا وہ فرار ہے، اس کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں پھر سے وہی بات دہراؤں گی جو میں نے شو کے سٹارٹنگ میں آپ کو کہی کہ اپنے بچوں کے معاملے میں خود ڈیسیجن لیں، اپنے بچوں کے معاملے میں دوسروں پہ قطعاً بھروسہ نہیں کریں، کیونکہ آپ اپنے بچے سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنی اچھائی، جتنی بھلائی آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کوئی اور کبھی نہیں سوچے گا۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور کیس بھی سامنے آیا تھا۔ ویسے تو اس طرح کے بے شمار کیسز روز کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 1255 نمبر تھا اس کیس کا، یہ جو درج کروایا گیا ہے۔ دن بہ دن، اور وہ بھی اس سال کا، دن بہ دن ان کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں آ رہی۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں، کسی دوسرے تیسرے پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں، اپنی بچیوں کو ٹریننگ دیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا کرتا ہے تو وہ آگے سے ری ایکٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب انہوں نے آگے سے ری ایکٹ کیا کرنا ہے۔ بچے اتنا ڈر جاتے ہیں، اتنا سہم جاتے ہیں کہ وہ آگے سے ری ایکٹ کر ہی نہیں پاتے۔ تو یہاں پر پہلے تو اپنے بچوں کی نگرانی خود کریں، اپنے بچوں کے معاملے پہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ دوسرا، اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسی کریں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ ری ایکٹ ایسا کریں کہ آس پڑوس ہر جگہ پتہ لگ جائے بات۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔